اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرت واستعبد الارباب بعزت وصعد العظماء بجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المکرمین المتقین الصادقین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اما بعد فقد قال مولانا سيدنا وإمامنا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام هل من ضاب يضب عن حرم رسول اللہ هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله بإغاثتنا هل من معین یرجو ما عند اللہ فی اعانتنا صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ صدائے استغاثہ اور نصرت امام کے تقاضے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں، اور اس سلسلے کی آج یہ تیسری مجلس ہے جس میں حسین ابن علی نے میدان کربلا میں وقت آخر کے جب تمام اصحاب اور تمام انصار کام آ چکے تو آپ نے یہ آواز نصرت اور آواز استغاثہ بلند کی کہ ہے کوئی حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا، اور ہے کوئی خدا والا کہ جو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرے، اور ہے کوئی فریاد سننے والا یعنی میری بات سننے والا کہ ہماری نصرت کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے، اور ہے کوئی مددگار جو اللہ تعالیٰ سے اجر کا اور مستحق اور ثواب کا طلبگار ہو۔ ناظرین کرام اور سامعین اعظام، اس صدائے استغاثہ کے ذیل میں نے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کیں اور عرض کیا کہ حسین ابن علی کو ذاتی طور سے
ہماری مدد اور ہماری نصرت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم ان کی مدد کر کے خود یہ ہمارے زندگی، ہمارے ایمان اور ہمارے تقوی اور ہمارے عقیدے کے استحکام کے لیے ہے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں اور ہم کمال کی منزل کو طے کر سکیں۔ ورنہ حسین ابن علی کہ جو ولی خدا ہے، جو صفات خدا کے مظہر ہیں، تو آپ کا بھی کمال اور آپ کے بھی اوصاف اور آپ کے بھی تمام وہ نمونے اور روش جو زندگی کے ہیں، وہ بھی خداوند عالم کے کمالات اور اس کے صفات کے مظہر ہیں، کہ جب اس کو وہ ذاتی طور سے کسی کی نصرت کا محتاج نہیں ہے، تو انسان کا جب وہ مدد کا محتاج نہیں ہے تو حسین ابن علی کو بھی ذاتی طور سے لوگوں کی نصرت اور مدد کی ضرورت نہیں ہے سوائے خدا کے۔ وہ اللہ کے نصرت کے اور اللہ کی مدد کے طلبگار رہے ہیں، اور معصوم ہو، امام ہو یا کوئی بھی ہو، وہ خدا کی ذات سے ہٹ کر کے اور خدا کی ذات سے الگ رہ کر کے نہ اپنی قدرت، نہ اپنی طاقت اور نہ اپنے اختیار کو آگے بڑھا سکتا ہے، بلکہ وہ خداوند عالم کی عنایت اور اس کے فضل و کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی نے جو ایسے مدد کرنے والے لوگ تھے، ان سے فرما دیا، ہم کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو تمہارے اسلحوں کی ضرورت ہے، نہ ہم کو تمہاری سواریوں کی ضرورت ہے، بلکہ تم ولی زمان اور حجت خدا کی مدد نہ کر کے تم گنہگار ہو رہے ہو، لہٰذا اگر تم گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو میری مدد کرو۔ اس وقت سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم زمانے کے امام کی مدد کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، اگر حسین ابن علی نے کل یہ پیغام دیا تھا کہ تم میری مدد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرو، تو آج بھی ہم حسین ابن علی کی اس آواز استغاثہ کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اور ہم خود اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بخشے ہوئے اور رسول اللہ کی شفاعت کے ذریعے سے ہم اپنے کو نجات دے سکتے ہیں، زمانے کے امام کی مدد کر کے۔ اور اس وقت جو زمانے کا امام ہے وہ کون؟ وہ وارث حسین، وارث کعبہ، وارث دین، وارث پیغمبر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، جو پردے غیب میں ہیں۔ آج امام زمانہ علیہ السلام بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح سے مسلمانوں سے، چاہنے والوں سے آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ لیکن اسی پس منظر میں کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ جس کے ذریعے سے خود مدد کرنے والے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، خود مدد کرنے والے کو راہ نجات دکھانا چاہتے ہیں۔ لہذا کل جو حسین کو پہچانتا تھا، جو رسول کا کلمہ پڑھتا تھا، جو امام حسین کو رسول کا نواسہ جانتا تھا، وہ اپنی نصرت کو امام کے لیے لازم و فرض سمجھتا تھا، آج اسی پیغمبر کی نسل کا اور اسی حسین ابن علی کا آخری فرزند معصوم امام پردے غیب میں ہیں، اس کی بھی اگر ہم اس دور میں مدد کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے آج اس دور میں امام حسین کی مدد کے راستے مختلف ہیں، اسی طریقے سے زمانے کے امام کی مدد کے راستے بھی مختلف ہیں، اور بہت سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے ہم مدد کر سکتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ہم اس حدیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ اور جب چاہنے والا آیا امام کی خدمت میں اور اس نے
کہا کہ ہم کیا کریں؟ مولا ایک جوان امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ مولا ہم امام حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آج امام علیہ السلام کی مدد کریں۔ چھٹے امام کے زمانے میں امام حسین کی مدد کرنے کے طریقے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو آج یہ حدیث ہمیں سہارا دیتی ہے کہ اس دور میں بھی اگر امام حسین کی مدد کرنا چاہے تو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ امام کی خدمت میں جب عرض کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم امام حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو دیکھو، یا داعی اللہ، جو آپ نے زیارت میں تعلیم فرمائی ہے، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، یہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ بھی جتنے ائمہ معصومین ہیں وہ سب خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، لیکن ہم زیارت پڑھتے یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ امام نے فرمایا اگر تم امام کی مدد کرنا چاہتے اس دور میں تو یہ کہو، امام نے فرمایا اِلَّمْ يُجِبْكَ بَدَنِي عِنْدَ اسْتِغَاثَتِكَ فَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَرَائِي وَهَوَائِي عَلَى التَّسْلِيمِ۔ امام نے 3-4 طریقہ بتایا ہے نصرت امام حسین کے مدد کرنے کا، یعنی نصرت امام حسین علیہ السلام کا۔ سب سے پہلی بات کہ اے مولا، اے آقا، آپ نے جب کربلا میں آواز استغاثہ بلند فرمائی تو اس وقت ہم کربلا میں نہیں تھے کہ میرا بدن آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوتا اور آپ کی نصرت کرتا، آپ کی مدد کرتا، لیکن آج اس وقت میرا دل آپ کی مدد کے لیے اور میری سماعت آپ کی مدد کے لیے اور میری آنکھیں آپ کی مدد کے لیے، میری فکر آپ کی مدد کے لیے اور میرے خواہش اور نفس کے تمام خواہشات کے سامنے تسلیم نہ ہوتے ہوئے آپ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو کر کے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم کل میدان کربلا میں نہیں تھے کہ امام کی آواز استغاثہ پر لبیک کہہ کے ہم پہنچ جاتے اور امام کی نصرت کرتے، تو امام نے ہمیں اس دور میں مدد کرنے کا طریقہ بتایا۔ چھٹے امام نے کیا کہ تم امام کی مدد دل کے ذریعے سے کر سکتے ہو، قلب کے ذریعے سے کر سکتے ہو، آنکھوں کے ذریعے کر سکتے ہو، زبان کے ذریعے کر سکتے ہو، کان کے ذریعے کر سکتے ہو، فکر کے ذریعے کر سکتے ہو۔ اور کیسے زبان کے ذریعے مدد ہوگی، کیسے آنکھوں سے مدد ہوگی؟ اس طرح سے مدد ہوگی کہ اگر تم اس دور میں، اس زمانے میں دل کا حق، جو حق ہوتا ہے، اگر وہ حق ادا کر دو گے تو امام حسین کی مدد ہو جائے گی۔ اگر تم آنکھوں کے حق کو ادا کر سکتے ہو تو حق ادا کرو، امام حسین کی نصرت ہوگی۔ اگر تم اپنے زبان کا حق ادا کر سکتے ہو تو گویا امام کی نصرت اور امام کی مدد کا حق ادا ہوگا۔ اگر تم اپنی فکر کے ذریعے سے، جو حق ہے فکر کا اور جو فکر انسان کو رکھنی چاہیے، وہ فکر اختیار کر سکتے ہو تو حسین ابن علی کی مدد کر سکتے ہو۔ گویا ہم اس دور میں اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلب کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنے وہ کانوں کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے اور ان کے حکم کے سامنے تسلیم ہو کر کے امام کی مدد کر سکتے ہیں۔ انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کیسے مدد کرے؟ یہ دیکھو کہ حسین ابن علی کیا چاہتے ہیں آج اس دور میں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کن چیزوں کو مشاہدہ کریں اور کن چیزوں کو دیکھیں اور کن چیزوں کو نہ دیکھیں۔ آج ہمارے آقا ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں
کہ ہم اپنے کان سے کن چیزوں کو سنیں اور کن چیزوں کو نہ سنیں۔ میرے آقا حسین آج اس دور میں 1442 دور میں کیا ہم سے چاہتے ہیں، ہم کس طرح کی فکر اختیار کریں اور کون سی فکر اختیار نہ کریں، ہم کون سی رائے رکھیں اور کون سی رائے نہ رکھیں، ہم اپنے دل میں کن باتوں کو رکھیں اور کن باتوں کو نہ رکھیں۔ حسین ابن علی کی پسند کو دیکھو، جو میرا مولا اور جو میرا آقا چاہتا ہے انہی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھیں، انہی چیزوں کو کانوں سے سنیں، انہی چیزوں کو زبان سے ادا کریں، انہی چیزوں کو دل میں رکھیں، انہی چیزوں کو فکر میں لے کر کے آئیں، انہی چیزوں کے سامنے تسلیم ہو۔ اور اگر ہم نے یہ کام انجام دے دیا کہ جو حسین ابن علی چاہتے ہیں وہی دیکھیں گے، جو مولا چاہتے ہیں وہی سنیں گے، جو مولا چاہتے ہیں وہی کہیں گے، جو مولا چاہتے ہیں وہی خیال رکھیں گے، تو جان لیجئے کہ حسین نے کل سن 61 ہجری میں آواز استغاثہ بلند کی تھی، مگر آج 1442 میں ان باتوں کو پر عمل کر کے آواز استغاثہ پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ گویا یہ سمجھ لیجئے آنکھوں سے حسین کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھنے کے ذریعے سے مولا کی مدد کر رہے ہوں گے، آنکھوں سے کانوں سے مولا کی پسندیدہ چیزوں کو سن کر کے مولا کی مدد کر رہے ہوں گے، دل میں مولا کی پسندیدہ باتوں کو رکھ کر کے مولا کی مدد کر رہے ہوں گے، خیال اور فکر میں مولا کی پسندیدہ خیال کو رکھ کر کے مولا کی مدد کر رہے ہوں گے، اور مولا کے امر کے سامنے، مولا کے حکم کے سامنے تسلیم ہو کر کے مولا کی مدد کر رہے ہوں گے۔ مولا یہی چاہتے تھے کل بھی اور آج بھی اپنے چاہنے والوں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اور دیکھو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم وارث حسین کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھو زمانے کا امام کیا چاہتا ہے، زمانے کا امام کیا مطالبہ کرتا ہے، زمانے کا امام ہم سے کس چیز کو چاہتے ہیں۔ اگر ہم وہی چیز چاہیں گے جو امام چاہتے ہیں تو بیک وقت حسین ابن علی کی بھی مدد کر رہے ہوں گے، وارث حسین امام زمانہ کی بھی مدد کر رہے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سی فکریں پائی جاتی ہیں، اس دنیا میں بہت سی آوازیں پائی جاتی ہیں، اس دنیا میں بہت سی جو وہ مناظر پائے جاتے ہیں، ہر منظر کی طرف آنکھ نہیں جانی چاہیے، ہر آواز کی طرف کان متوجہ نہیں ہونا چاہیے، ہر فکر کی طرف انسان کو متوجہ نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کے سامنے تسلیم نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ دنیا میں اس طرح کی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، مگر ہمیں حسین کی اگر مدد کرنا ہے، آواز استغاثہ پر لبیک کہنا ہے، تو عزیزوں اور دوستوں یہ یاد رکھنا، ہماری مجلسوں میں اور شب بیداری میں، محفلوں میں اور اسی طریقے سے دیگر نشستوں میں اگر لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، لبیک یا حسین کا ورد کرتے ہیں، تو جان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ لبیک یا حسین کا معنی کیا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ لبیک یا حسین کا معنی یہ کہ اگر کل تم آواز استغاثہ پر لبیک کہہ کے نہیں حاضر ہو سکتے تھے تو آج تم لبیک یا حسین کہہ کے کیسے حاضر ہو؟ تم اپنے دل سے مدد کرو، تم اپنے فکر سے مدد کرو، تم اپنے زبان سے مدد کرو، تم اپنے آنکھوں سے مدد کرو، تم اپنے کان سے مدد کرو، اور یہ سارے اعضاء جب تمہارے حسین پسند بن جائیں گے تو ہمارا وجود بھی حسین پسند بن جائے گا، اور یہی خدا کا مطالبہ ہے، یہی زمانے کے امام کا مطالبہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حسین کس چیز سے محبت کرتے تھے،
حسین ابن علی کن چیزوں سے عشق اور محبت کرتے تھے، انہی چیزوں سے ہم کو بھی آج محبت کرنا ہے۔ راہ خدا میں انفاق سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنے ہی حسین ابن علی سے محبت ہوگی، اور حسین ابن علی کی نصرت اور مدد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پیغام کربلا کو آگے بڑھانا حسین ابن علی کی خواہش تھی، تو آج ہم پیغام کربلا کو آگے بڑھا کر کے حسین ابن علی کی مدد کریں گے۔ آواز استغاثہ پر لبیک کہیں گے، کیسے؟ حسین ابن علی کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، عزاداری امام حسین کو فروغ دیں گے، گریہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اہتمام کریں گے، عزاداروں کا احترام کریں گے، مجالس سید الشہداء کا احترام کریں گے، شب بیداری کا احترام اور اہتمام کریں گے، جلوس کا اہتمام کریں گے، احترام کریں گے، اور ہر عزادار کی عزت اور ہر عزادار کے احترام کر کے ہم مقصد حسین کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو امام حسین کا یہ پیغام پہنچائے۔ کون سا پیغام؟ انسانیت کا پیغام، انسانیت کا پیغام، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، مظلوم کی مدد کرنا۔ حسین ابن علی کل چاہتے تھے تم میری مدد کر کے ظلم کا مقابلہ کرو، تم میری مدد کر کے مظلوم کی مدد کرو، تو آج بھی حسین ابن علی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ ظلم کے خلاف آواز جس انداز سے بھی ہو اس انداز سے ہمیں آواز اٹھانا ہے۔ حسین ابن علی نے کل جن حالات میں، جن شرائط میں ظلم کا مقابلہ کیا ہے، آج بھی ہمیں اسی انداز اور اسی روش کے مطابق جیسا حسین چاہتے ہیں، البتہ جیسے حسین پسند کرتے ہیں، اس اعتبار سے ہمیں بھی حسین ابن علی کی طرح سے دین کی بقا کے لیے، دستور کی بقا کے لیے حسین ابن علی کی مدد کریں، تاکہ دین کی مدد کر کے، دین کی نصرت کر کے ہم ہدایت یافتہ بن جائیں اور ہم نجات یافتہ بن جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، عزیزان گرامی، جس طریقے سے ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے، جس طریقے سے ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام سے الفت اور اس کا احترام کرنا چاہیے، جس طرح پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ خبردار خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل سے اور ہمارے کام سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے اوپر کوئی سوال اٹھے یا عزادار کی توہین ہو، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور عزادار امام حسین علیہ السلام یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ ہدیہ ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے عزاداروں کو عطا کیا گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی عزادار اور کوئی بھی حسین ابن علی کا چاہنے والا نہ عزاداری کی توہین کرتا ہے، نہ مجلس حسین کی توہین کرتا ہے، نہ وہ کسی اور انداز سے توہین کرتا ہے، لیکن اگر کسی بھی طریقے سے انجانے میں، لاشعوری میں، لا فکری میں اگر کوئی ایسا کام انجام پا رہا ہو تو ہر عزادار کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگاہ کرے دوسرے عزادار کو اس کا احترام کرتے ہوئے، تاکہ عزاداری بدنام نہ ہو، حسین ابن علی کا مشن ناکام نہ ہو، یعنی آگے بڑھنے میں کمزوری محسوس نہ کرے،
حسین ابن علی جس مقصد کو انسانیت تک پہنچانا چاہتے تھے اس کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس لیے ہم سب کو دونوں باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ مقصد حسین بھی آگے بڑھے اور ہمارے خدا نخواستہ کسی غلط کام کے ذریعے سے عزاداری یا عزادار کی بدنامی بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ میں خود عزادار کی عزت کرتا ہوں، عزادار کی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ عزادار کی جو منزلت ہے خدا کی نگاہ میں اور خود حسین ابن علی کی نگاہ میں، اس منزلت کا اور عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، ہمیں ان مجلسوں کا اہتمام کرتے ہوئے، ہمیں ان مجلسوں کا احترام کرتے ہوئے ہر عزادار کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ عزادار ہیں کہ جن کے لیے شہزادی نے تمنا کی تھی، جن کے لیے شہزادی نے آرزو کی تھی اور فرمایا تھا کہ بابا جس وقت میرا لال کربلا کے میدان میں شہید ہوگا اس وقت کون ہوگا رونے کے لیے؟ نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، تو پھر روئے گا کون؟ نہ میں رہوں گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، جیسا کہ روایت میں نقل ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، خدا ایسے قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے جوان ہمارے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بچے ہمارے بچوں پر روئیں گے، جن کی عورتیں ہماری عورتوں پہ روئیں گی۔ ہاں عزادارو، آج یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ جو عزادار روگریا کرتے ہیں، یہ جو عزادار ماتم کرتے ہیں، یہ تمنائے زہرا ہے، یہ تمنائے سیدہ ہے۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں، آئیے شہزادی آئیے، یہ عزادار آپ کے لال پر ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ لال آپ پر ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہاں عزاداروں، آج بھی جب بھی کسی موقع پر یا جب بھی یہ محرم کا چاند آتا ہے اور عزاداری ہوتی ہے اور مجلسیں ہوتی ہیں اور مصائب سید الشہداء اور مصائب کربلا بیان کیا جاتا ہے تو ہر ایک کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے ارباب عزا، یہ آنکھوں میں آنسو کا آ جانا محبت کی نشانی ہے، مگر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے عزادارو، یہ بتائیے، آج جب حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، آج جب کڑیل جوان علی اکبر کے سینے میں برچھی کے لگنے کا ذکر ہوتا ہے تو چاہنے والوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج جب جناب قاسم کی پامال شدہ لاش کا ذکر ہوتا ہے تو چاہنے والوں کا دل تڑپ جاتا ہے۔ آج اون محمد کے شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو چاہنے والے رونے لگتے ہیں۔ علی اصغر کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ زینب و کلثوم کے سروں سے چادریں چھننے کا ذکر ہوتا ہے تو چاہنے والیاں رونے لگتی ہیں، عزاداروں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سید سجاد کے بارے میں سنتے ہیں، بیمار کربلا کو ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار پہنا کر کے کشا کشا پھرایا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کی گلیوں میں، کوفے کی گلیوں میں، دربار یزید میں، دربار شام میں، دربار کوفہ میں، تو عزاداروں ہماری آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں اور ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اے ارباب عزا، میں آپ سے دریافت کرتا ہوں، ارے جب ان مصائب کو سنتے ہیں تو ہم دل نہیں سنبھال پاتے۔ ارے ذرا کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان بیویوں کو دیکھتے تھے، بے مکنو چادر گلی گلی میں پھرائی جا رہی ہے، تماشائیوں کا مجمع اور آواز دی جا رہی ہے، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ زاداروں، آپ ذرا محسوس کریں، جو کوفے میں
میں شہزادیاں کہی جاتی ہو، اور جو زینب و کلثوم کوفے میں شان سے رہتی ہوں، ارے وہی شہزادی رسن بستہ کوفے میں جب داخل ہوئی تو کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی ام کلثوم سے دریافت کرے کیا عالم ہوا ہوگا۔ شاید یہی تو وجہ ہے جب کربلا کے تمام مصائب میں سید سجاد گریا کرتے تھے تو بس اگر کہتے تھے تو صرف یہی آواز دیتے تھے کہ الشام الشام، یعنی کربلا سے لے کے شام تک جو مصیبتیں گزری، وہ جو مصیبت شام میں گزری ہے وہ کربلا میں نہیں، اس لیے کہ دربار یزید تھا، 700 کرسی نشین تھے، ہم اہل حرم تھے اور ہمارے ہمراہ بیویاں تھی، کسی کا گلا بندھا، کسی کے بازو بندھے، اور تماشائیوں کا مجمع تھا۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ پروردگارا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہ و بنیہا والسر المستودع فیہا، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ معبود اس وقت امام زمانہ جہاں بھی ان کی حفاظت فرما۔ ہم تمام عزاداروں کو امام کی پناہ میں محفوظ فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کو طول عمر عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما۔ اس مجلس کو دیگر تمام زندگی کے ہماری مجالس کو ذخیرِ شفاعت قرار فرما۔ اے اللہ ظہور امام کے ذریعے سے دنیا سے ہر بلا ہر بیماری کا خاتمہ فرما، اور دنیا میں آخرت میں عافیت عطا فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔